السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا چونکہ موضوع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت مبلغ، بحیثیت داعی اللہ تھا، لیکن چونکہ آپ حضرات مسلسل خطاب ملاحظہ فرما رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے اختصار کے طور پر آج اس سے ہٹ کر کے دوسری چیز بیان کی جائے گی اور اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے۔ آج کا موضوع ہے وحی کا جو کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا بسم ربک کی صورت میں نازل ہو چکی ہے، 5 آیتیں۔ اس کے بعد آپ پر ایک مدت کے لیے وحی منقطع ہو جاتی ہے اور اس دوران آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وحی ہے کیا چیز؟ وحی کے معنی ہوتا ہے، لغوی جو معنی ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے اعلام، یعنی خبر دینا۔ اب خبر دینا بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں خبر دینے کی، لیکن لغوی جو اصل معنی اس کا ہوتا ہے وہ خبر دینے کے معنی میں ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اس معنی میں بھی وحی کا لفظ آیا ہے، جیسے اوحینا الی ام موسیٰ، یعنی موسیٰ کی ماں کو ہم نے خبر دیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو یہاں پر وحی وہ والی وحی میں نہیں مراد ہے جو کہ نبی اور رسول کو وحی کی جاتی ہے، کیونکہ وحی جو ہے وہ نبی اور رسول کو ہی وحی کی جاتی ہے، کسی عام مومن کے لیے یعنی وہ نبی اور رسول کے لیے کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے وحی ناممکن ہے۔ اس لیے یہاں پر جو وحی ہے وہ لغوی معنی میں مراد ہے۔ اب لغوی معنی سے ہٹ کر کے ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی، یعنی خاص اس کا معنی جو ہوتا ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عند الشرع جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے واسطے سے یا بغیر فرشتے کے کسی نبی کو کسی خاص چیز کی خبر دینا، یہ اس کا اصطلاحی معنی عند الشرع معنی ہے۔ تو لغوی معنی عام ہے خبر دینا، اور اصطلاحی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول فرشتے کے واسطے یا بغیر فرشتے کے واسطے کسی نبی یا رسول کو خبر دینا، کسی حکم کی، کسی شریعت کی یا وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ وحی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، یعنی چونکہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرما رہا ہے، تو وحی کن کن صورتوں میں نازل ہوا کرتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ وحی کی سب سے پہلے ایک اعتبار سے 5 قسمیں یا 6 قسمیں تقریباً ہیں، ایک اعتبار سے 6 قسمیں ہیں۔ وحی پہلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قریب آیا، اعلان نبوت کا زمانہ قریب آیا، تو آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگے جو کہ اس کے دوسرے دن ہو کر کے صبح سفیدی کی طرح نمودار ہوتے تھے آپ کے سامنے، یعنی گویا سچ ہوتے تھے۔ آپ رات میں وہی چیز دیکھا کرتے تھے، اگلے دن آپ وہی خواب میں دیکھا کرتے تھے، اگلے دن وہی چیز آپ کو سامنے سفیدی کی طرح روشن، یعنی ایک دم بالکل بغیر غبار کے، بغیر کسی شک شبہ کے وہ چیز آپ کے سامنے رونما ہوتی تھی۔ تو یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ اسی طرح کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی گئی تھی، کس معاملے میں؟ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی مانگی گئی تھی، قرآن پاک نے اس کا اس الفاظ میں ذکر کیا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، یعنی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، نیند میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہاری کیا رائے ہے، تم غور و فکر کرو تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائیے۔ تو یہ بھی ایک وحی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کی جو قربانی مانگی گئی تھی وہ خواب کے ذریعے مانگی گئی تھی، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے، وہ وحی کی پہلی قسم یعنی خواب کی صورت میں ہے۔ دوسری قسم وحی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی، یعنی آپ ایسے بیٹھے رہا کرتے تھے، اس کے بعد اچانک آپ خاموش ہو جایا کرتے، اس کے بعد آپ کلام ارشاد فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس کا ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی، یعنی روح القدس یعنی جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، کیا ڈالی؟ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی شخص، یعنی کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، یعنی خواہ انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، حیوانات ہو، کوئی بھی ہو، نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا رزق نہ مکمل کر لے، یعنی جتنا اس کی قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے تقدیر الہی سے، جب تک کہ وہ مکمل نہ کر لے اس کی موت نہیں آئے گی۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو اللہ سے ڈرو اور طلب میں زیادہ حد سے نہ بڑھ جاؤ۔
ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية اللہ، اور رزق کی آہستگی یعنی حصول رزق کی آہستگی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حصول رزق پھر معصیت سے شروع کر دو، یعنی گناہوں سے پیسے کمانے لگو۔ فإنما عند اللہ لن ينال الا بطاعته، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے، جو تمہارا رزق مقدر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ اس کی طاعت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی معصیت سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ذکر کیا اس کو کہ میرے دل میں روح القدس نے یہ بات ڈالی، گویا یہ وحی کی دوسری صورت ہوئی کہ آپ کے دل میں وحی یہ الفاظ ڈالے جاتے تھے، یہ باتیں ڈالی جاتی تھیں۔ تیسری صورت جو وحی کی ہے وہ سلسلۃ الجرس لفظ آیا حدیث پاک میں، یعنی گھنٹی کی آواز، گھنٹی بجنے کی آواز۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے الفاظ کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ یہ وحی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سخت ہوا کرتی تھی، یہ وحی سب سے زیادہ آپ پر شدید وحی ہوا کرتی تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ اونٹ پر چلتے تھے سواری پر اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس قدر بوجھ ہوا کرتا تھا کہ اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا اور اٹھنے کی طاقت نہیں رکھا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیتے ہوئے تھے، یا ان کی ران میرے ران کے اوپر تھی، اسی حالت میں وحی نازل ہوئی، اس کا بوجھ میں نے اس قدر محسوس کیا کہ میں حرکت نہیں دے پا رہی تھی، اس قدر وحی کا بوجھ ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اس قدر، تو آپ کا چہرہ پسینہ، ٹھنڈی، سخت ٹھنڈی کے موسم میں پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، اور ہم میں سے کسی صحابہ کی یہ مجال نہ ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے، یہاں تک کہ آپ وحی سے فارغ ہو جائے۔ تو یہ تیسری صورت سب سے زیادہ گراں ہوتی تھی، سب سے زیادہ سخت اور شدید ہوا کرتی تھی۔ چوتھی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے؟ نہیں کیا کرتے تھے، وہاں پر صرف کلام ہوا کرتا تھا، من وراء الحجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے، یعنی حجاب ہوتا تھا بیچ میں۔ تو یہ ہے وحی کی چوتھی قسم، یعنی پردے کے پیچھے سے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا۔ پانچویں قسم جو ہے بغیر پردے کے کلام کرنا، اور یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ معراج کے موقع سے جب آپ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی اور کلام فرمایا۔ یہ وحی کی پانچویں صورت ہے، بغیر حجاب کے ڈائریکٹ بالمشافہ گفتگو کرنا، اور یہ صرف اور صرف سید الانبیاء خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ روز قیامت جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو انشاءاللہ عام مومنین یعنی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عام مومنوں کے حق میں بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ زیارت میسر ہوگی۔ آخری قسم جو ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی، یعنی جیسے شہد کی مکھی بھنبھناتی ہیں تو اس طرح کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی تھی، آپ اس کو سمجھ جایا کرتے تھے کہ کیا وحی کی جا رہی ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو خود سنا ہے کہ جب وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی تو ہم لوگ یہ سنا کرتے تھے کہ مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ کل ملا جلا کر کے 6 صورتیں ہوئی وحی کے نزول کی، یعنی کس طرح وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اور ایک صورت وہ بھی ہے کہ فرشتہ پیغام الہی لے کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہیں کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ یہ 7ویں صورت ہوئی۔ یہ مکمل طور سے ایک اعتبار سے یہ 6 یا 7 یا 8 صورتیں ہوئیں۔ دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں تو وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ دوسرے اعتبار سے یعنی ایک دوسرے کو سب شامل ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ اب دیکھیں اس میں وحی کی 2 قسمیں میں کون ہے؟ ایک ہے مطلوع، جس کو کہا جاتا ہے مطلوع، یعنی جس کی تلاوت کی گئی ہو، اور یہی مطلوع قرآن پاک ہے۔ یہی مطلوع جو وحی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا خاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں وہ تمام وحی صرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں نہ وہ والی وحی ہے جو آپ کے دل میں بات ڈالی گئی، نہ وہ والی وحی ہے جس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے بلا مشافہ بلا واسطہ گفتگو فرمائی، نہ اور کسی واسطے سے، یعنی اس میں صرف وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جبریل امین پیغام لے کر کے آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیتوں کی شکل میں تلاوت فرماتے تھے۔ یہ صرف قرآن کریم کا خاصہ ہے۔ قرآن کریم میں صرف یہی وحی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں ہے۔ دوسری وحی ہے غیر مطلوع، یعنی غیر تلاوت
یعنی غیر مطلوب یعنی غیر جو تلاوت کے لائق نہ ہو، یعنی جو تلاوت کی شکل میں آپ پر نازل نہ کی گئی ہو۔ وہ وحی کون سی ہے؟ یہ وہی ہے جو آپ کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی، اور تمام احادیث نبویہ اسی قسم کی وحی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی خواہشات اپنی مرضی سے گفتگو کو نہیں کرتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، کہ جو بھی وہ کرتے ہیں گفتگو وہ کچھ اور نہیں مگر یہ کہ صرف وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام احادیث مبارکہ جو ان سے صحیح سند سے ثابت ہوں، وہ تمام کے تمام وحی ہیں بحکم قرآن کریم اور بحکم رب تبارک و تعالیٰ۔ تو وحی کی دو قسمیں ہوئیں، ایک تلاوت جو آپ پر تلاوت کی گئی جسے قرآن کی شکل میں جمع کیا گیا، اور ایک جو آپ پر تلاوت نہیں کی گئی لیکن آپ پر اس کا معنی اتارا گیا۔ حدیث مبارکہ کا معنی، حدیث مبارکہ وحی اس طور پر ہے کہ آپ کے دل میں اس کا معنی اتارا جاتا تھا اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ وحی غیر تلاوت یعنی آپ پر تلاوت نہیں کی گئی الفاظ کے ساتھ، تو یہ بھی وحی ہے۔ حدیث مبارکہ تمام کے تمام وحی ہے، گویا وہ پیغام الہی ہی ہے رسول کے واسطے سے۔ یہ وحی کی مکمل تفسیر ہوئی۔ اب آگے دیکھیں، چونکہ نبوت اور رسالت کا ذکر بھی چھڑا، اس لیے ضروری ہے کہ نبی اور رسول کون کون ہوتے ہیں اس کا بھی فرق سمجھا دیا جائے۔ نبی ایک ہوتا ہے رسول۔ ہم لوگ دو لفظ سنتے ہیں نبی اور رسول، اور دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ بسا اوقات نبی صرف نبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات اور رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر رسول ہے تو وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، لیکن اگر نبی ہے تو ضرور نہیں کہ وہ رسول ہو۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ رسول کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، رسول بڑے مرتبہ والا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بڑے مرتبے پر فائز ہوگا، ظاہر ہے وہ نیچے مرتبے کا بھی شمولیت رکھتا ہوگا۔ اس لیے جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ ضروری نہیں کہ رسول ہو۔ جیسے ہارون علیہ السلام یہ نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام وہ رسول ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو ہم نبی بھی کہتے ہیں، اور وہ خاتم الرسول ہیں، وہ رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تو رسول اور نبی میں یہ فرق ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں فرق، یعنی حقیقت میں فرق کس بات کا ہے؟ حقیقت میں فرق اس بات کا ہے کہ نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، لیکن ان پر کوئی نئی شریعت نہیں نازل ہوا کرتی ہے۔ بسا اوقات کوئی رسول آئے پہلے، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ہوتا، ان نبیوں کو ان کے رسول کے تابع کر دیا جاتا۔ ان نبیوں کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ ان شریعتوں پر قائم رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ یہ مرتبہ نبوت ہے، یعنی ان پر نئی شریعت نہیں نازل ہوتی اور اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا کہ یہ نئی شریعت تم پر نازل کی گئی ہے، یہ نئے احکام تم پر نازل کیے گئے ہیں، تم ان کی تبلیغ کرو۔ نبی کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ ان پر وحی نازل کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی، شرف وحی سے بخشا، اور یہ رسولوں کی معاونت کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک رسول آ گئے، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ہوتا تو وہ انہی شریعتوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے جو رسول لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر کے آتا ہے، نئے احکام لے کر کے آتا ہے، یا بسا اوقات نئے احکام لے کر کے نہیں آتا ہے تو یہ وہ احکام یعنی جو پہلے اس سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان میں کوئی حکم نازل ہوا ہے، اب یہ رسول آ رہا ہے، یہ جو نئے رسول آئے ہیں تو یہ اس احکام کے برعکس نئے حکم لے کر کے آتے تو اسی کے متعلق، یعنی اس کو منسوخ کر دیا کرتے تھے، ایک نیا احکام، نئے حکم لے کر کے آتے تھے، تو اس کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی نئی شریعت لے کر کے آئے یا پرانی شریعت میں کچھ رد و بدل لے کر کے آئے تو اسے رسول کہتے ہیں، اور شریعت لے کر کے آئے اور اس کی تبلیغ کا بھی لوگوں میں حکم دیا گیا ہو۔ لیکن نبی ایسا نہیں ہے، نبی کو صرف وحی کی جاتی تھی۔ تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے مرتبے کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی نازل ہو گئی، آپ کا اشتیاق بڑھا، وحی منقطع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر غار حرا کا رخ کر لیا اور وہاں پر 1 مہینہ مسلسل وہاں پر قیام کیا آپ نے، وہاں پر عبادتوں میں مشغول رہے اور وحی الہی کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک دن آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسی حالت میں 1 مہینے کے بعد جب میں غار حرا سے اترا، یعنی جب نیچے اترا تو اچانک دیکھتا ہوں کہ آواز آتی ہے، تو میں دائیں دیکھتا ہوں کچھ نہیں نظر آتا ہے، بائیں دیکھتا ہوں کچھ نہیں نظر آتا ہے، پھر اچانک آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں ایک دن آیا تھا آسمان پہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پھر خوف طاری ہو جاتا ہے اور آپ کو ٹھنڈ لگنے لگتی ہے، چونکہ خوف جب آدمی کو طاری
ہوتا ہے تو آپ کو ٹھنڈ لگنے لگتی ہے. اس کے بعد گھر آتے ہیں اور گھبراہٹ کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو. تو جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم چادر اوڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حالت میں آپ سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ. یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے. خیال کریں آپ، پہلی صورت میں پہلی مرتبہ جو وحی نازل کی گئی اس میں تبلیغ کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، بس پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھو، آپ پر وحی نازل کی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر جو آپ وحی نازل کی جا رہی ہے، قم فانذر وربک فکبر، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ اور اپنے رب کی خوب خوب بڑائی بیان کرو. یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف کیا گیا اور آپ کو تبلیغ دین، یعنی دین توحید کی تبلیغ کا حکم دیا گیا. لوگوں کو یوم آخرت اور عذاب آخرت سے ڈرانے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. اس کے بعد آپ سری طور پر لوگوں میں تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آتی ہیں. لیکن اس کے بعد جو اسلام لانے کی روایت ہے کہ اس کے بعد کون اسلام لایا؟ کیا حضرت علی پہلے اسلام لے آئے، یا پہلے زید بن حارثہ اسلام لے آئے، یا پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے، یا اور کون لے کر کے آئے اسلام؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام چونکہ مختلف روایتیں مختلف طریقوں سے بہت ساری کتبوں میں آئی ہیں. کسی میں ابو بکر کو پہلے بتایا گیا ہے، کسی میں حضرت علی کو پہلے بتایا گیا ہے، کسی میں زید بن حارثہ کو پہلے بتایا گیا ہے. اس لیے تمام علماء نے اس کی تطبیق یعنی مسئلے کا حل یہ نکالا اور سیدھے طور پر یہ بتایا کہ اس طور پر کہنا صحیح نہیں ہے کہ سب سے پہلے کون ایمان لے آیا. حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لے آئے، اس طور پر بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے علی ایمان لائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ والی بات صحیح ہو کہ حضرت ابو بکر کے ایمان لانے والی، اور اگر کہا جائے کہ حضرت علی ایمان لائیں، زید بن حارثہ ایمان لائیں، تو ہو سکتا ہو حضرت علی کے ایمان لانے والی بات صحیح ہو. اس لیے مطلقاً کہنے سے منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس طور پر کہا جائے کہ سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ اسلام لے آئیں، سب سے پہلے آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں، سب سے پہلے غلام میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں، جس کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو وہ تمام تفصیلیں گزر چکی ہیں. اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. تو اس طرح کی تفصیل بیان کرنے کا علماء نے حکم دیا ہے. انہی باتوں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت داعی سے گفتگو ہوگی. ایک اہم مسئلہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو لوگ جب آتے ہیں، جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، وہیں سے وہ سر پر دوڑ پڑتے ہیں. یہ نماز کی شان کے خلاف ہے. نماز کی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے لیے دوڑ کے جائے جائے. ہاں، فسعوا الی ذکر اللہ، قرآن کریم میں حکم ہے کہ کوشش کرو، تیز کوشش کرو. تیز کوشش کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دوڑ پڑیں، یعنی اس کے ادب کے خلاف ہے. یہ نماز کے ادب کے خلاف علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر کے جایا جائے. اس لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ نماز کھڑی ہو جائے جماعت کے ساتھ تو آپ آہستہ سے آئیں اور وقار کے ساتھ آئیں. جیسے آ رہے تھے اسی اسپیڈ میں، بس قدم بڑھانے میں تیزی کر سکتے ہیں لیکن دوڑنے کی ممانعت ہے. اس کے نقصان بھی یہ ہے کہ جب آپ دوڑ کر کے آئیں گے تو آپ کی سانس کھلے گی، نماز میں آپ کا دل نہیں لگے گا، خشوع و خضوع سے آپ کی نماز خالی ہوگی. اس لیے ایسا حکم دیا گیا ہے. تو آپ وقار کے ساتھ آئیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس وقت سے اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو اس وقت سے آپ گویا نماز میں شامل ہو گئے ہیں، تو آپ گویا نماز میں ہیں. تو آپ آہستہ سے آئیے اور نیت کر کے نماز میں شامل ہو جائیے، آہستہ سے، وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ. اور ایک بات اور، کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں لیکن وہ پھر بھی پوری تفصیل کے ساتھ وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نیت کی میں نے 2 رکعت. اس وقت آپ کو مناسب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف دل میں ارادہ کریں کہ کون سی وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں. یہ ارادہ کرتے ہی دل میں فوراً نیت باندھ دیں، کیونکہ اگر اتنی تفصیل کے ساتھ اگر اس وقت آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز چھوٹ جائے گی 1 رکعت کی. اور یہ جو پڑھنا ہے یہ نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، یہ صرف اور صرف مستحب ہے. اگر آپ نے پڑھ لیا تو فبہا، بہتر. علماء کرام نے حکم دیا ہے پڑھنے کا. اگر پڑھ لیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں پڑھا تو اس کا کوئی مذاق نہیں. لیکن دل میں ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں. اتنا آپ کے لیے کافی ہے.
تو اگر اس حالت میں جب آپ نماز میں شامل ہو کہ جماعت چھوٹ رہی ہو تو آپ ایسا ہی کریں کہ آپ مکمل طور پر دل میں ارادہ کریں اور فوراً اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیں. اس وقت اگر تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کی جماعت چھوٹ جائے گی. ہاں اگر آپ مکمل اطمینان سے ہیں تو علماء کرام نے کہا ہے کہ پڑھنا یہ مستحب ہے تاکہ آپ کے قول اور آپ کے جو دل میں بات ہے اس میں مطابقات ہو جائے. یعنی جو دل میں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اصل میں نیت دل کے ارادے ہی کا نام ہے. تو جو دل میں بات ہے وہی بات آپ کے زبان پر جاری ہو جائے تو فبہا بہت اچھی چیز ہے. اسی وجہ سے علماء کرام نے مستحب قرار دیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.